پاکستان کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی بحران کا شکار رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ تضاد آخر ہے کیا؟ ایناٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری کی روشنی میں آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس ملک کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اور شاید اس پوری پہیلی کا جواب سندھ کے ایک زمیندار کی اس ایک بات میں چھپائے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہاں زندہ رہنا ہے تو پیچھے ایک قبیلہ، ایک خاندان چاہیے، ورنہ کسی جھگڑے میں ڈاکو، پولیس اور عدالتوں سے کون بچائے گا؟ مطلب صاف ہے، جب ریاست کمزور پڑ جائے تو پھر زندہ رہنے کے لیے سہارا کسی اور چیز کا لینا پڑتا ہے۔ تو یہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا پیراڈاکس، ایک کمزور ریاست جو پھر بھی قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ملک جو بظاہر ہمیشہ ناکامی کے دہانے پر ہوتا ہے، اس میں اتنی ریزیلینس، اتنی لچک آتی کہاں سے ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں معاشرے کی گہرائی میں اترنا ہوگا۔ اور اس جواب کی پہلی کڑی ہے ملک کا سماجی ڈھانچہ، یعنی وہ اٹوٹ خاندانی نظام جسے کنشپ کوڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کنشپ آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیے، یہ صرف رشتہ داری نہیں ہے، یہ ایک پورا سوشل کوڈ ہے، ایک نظام جہاں تحفظ اور فائدے کے لیے اپنے قبیلے یا نیٹ ورک سے وفاداری، ریاست سے وفاداری سمیت ہر چیز پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ سسٹم کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اس نظام کا اثر ہماری روزمرہ کی زبان تک میں نظر آتا ہے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے بھائی صاحب کی۔ یہ لفظ کسی چھوٹے سرکاری آفیسر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ کا کام بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو بھائی یعنی اپناپن اور صاحب یعنی طاقت، یہ ہے کنشپ کی زبان۔ لیکن یہاں ایک اور تضاد ہے۔ یہ کنشپ کا نظام ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو یہ معاشرے کو بکھرنے سے بچاتا ہے، ایک قسم کا سوشل گلو ہے، لیکن دوسری طرف یہی سسٹم اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ریاست کے وسائل کی بندر بانٹ کی وجہ بنتا ہے، اور یہی چیز ملک کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ اچھا، جب ریاست کمزور ہو تو اس کا سب سے بڑا اثر پڑتا ہے انصاف کے نظام پر، اور یہاں ہمیں دو بالکل الگ الگ دنیائیں نظر آتی ہیں، رسمی اور غیر رسمی انصاف کی۔ یوں سمجھیں کہ ملک میں انصاف کے دو سسٹم ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف ہے سرکاری قانون، جس کا مطلب ہے سالوں کا انتظار، رشوت اور پیچیدہ زبان جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے، اور دوسری طرف ہے جرگہ جیسے روایتی نظام، جہاں فیصلے تیز ہوتے ہیں اور سب کو سمجھ بھی آتے ہیں۔ تو پھر لوگ کس پر زیادہ بھروسہ کریں گے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے محمد ایجنسی کے ایک ملا کی یہ بات سنیے: کوئی مسئلہ ہو تو طالبان کے پاس جاؤ، وہ 3 دن میں انصاف سے فیصلہ کر دیں گے۔ تھانے گئے تو وہ سارے پیسے بھی لے لیں گے اور فیصلہ 20 سال میں سنائیں گے۔ یہ بات سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب ریاست انصاف نہیں دے پاتی تو لوگ متبادل نظاموں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ظالمانہ کیوں نہ ہوں۔ تو اگر ریاست اتنی کمزور ہے تو اصل طاقت پھر ہے کس کے پاس؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں طاقت کے بڑے مراکز کو، اور ان میں سب سے پہلے آتی ہے فوج، جو خود ایک قبیلے کی طرح کام کرتی ہے۔ پورے پاکستانی معاشرے میں شاید ایک ہی ادارہ ہے جو کنشپ یعنی اس خاندانی نیٹ ورک کے طاقتور اثر سے بچا ہوا ہے، اور وہ ہے فوج۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کیسے؟ بہت دلچسپ بات ہے کہ اس نے خود کو ہی ایک بہت بڑے اور منظم قبیلے میں بدل لیا ہے، اور یہی وہ پیراڈاکس ہے جو فوج کی طاقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو فوج ایک قبیلے کی طرح کام کیسے کرتی ہے؟ بالکل ویسے ہی، یہ ریاست سے وسائل لیتی ہے اور اپنے اراکین میں تقسیم کرتی ہے۔ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں زمین کی شکل میں ہو، فوجی فاؤنڈیشن کے کاروبار ہوں، یا اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ، یہ ادارہ اپنے اراکین کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ فوج تو ایک طرف، لیکن ریاست کی اسی کمزوری نے ایک اور طاقت کو بھی جگہ دی ہے، اور وہ ہے اسلامی عسکریت پسندی۔ اس کی اپیل شفاف ہے، مگر بہت سے لوگوں کے لیے مؤثر۔ طالبان جیسے گروہ ان لوگوں کے لیے ایک انتہا پسندانہ متبادل بن کر ابھرتے ہیں جو ریاست اور روایتی طاقتوں دونوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دیں گے تمہیں آرڈر، ہم دیں گے تمہیں انصاف، اور وہ بھی فوراً۔ اور ان کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ رفتار۔ صرف 3 دن میں فیصلہ۔ ذرا سوچئے، جہاں سرکاری عدالتوں میں نسلیں گزر جاتی ہیں، وہاں کوئی 3 دن میں فیصلہ سنا رہا ہو۔ یہ پیشکش بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل یقین حد تک پرکشش بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری طاقتیں، کنشپ، فوج، عسکریت پسندی، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک واضح نہیں ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ پاکستان کا استحکام اس کی رسمی کمزور ریاست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان گہرے اور طاقتور سماجی نیٹ ورکس کی وجہ سے ہے جو ریاست سے باہر کام کر رہے ہیں۔
यही वो चीज़ है जो इस मुल्क को जोड़े भी हुए है और शायद आगे बढ़ने से रोके भी हुए है। और यहीं पर आके एक बहुत बड़ा और अहम सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी गहरी समाजी लचक ही दरअसल इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है? ये वो पेचीदा सवाल है जिसके जवाब पर ही इस मुल्क का आने वाला कल मुनहसर है।